سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ خواتین و حضرات، شاہ دولہ کے چوہے کہیں یا یہ کہیں کہ معذور ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو معاشرے سے نکال کے باہر پھینک دو، یا پھر بھیک مانگیں، گداگر بن جائیں اور آپ سے کہیں 1 روپے کا سوال، اللہ کے نام پہ بابا آپ کو آپ کے باپ کا واسطہ صدقے خیرات کے کچھ حصے دے جاؤ۔ نہیں، آج میں آپ کو ان تمام نا امیدیوں سے دور امید کی اس جہاں پہ لے کر آیا ہوں جس کو مرکز امید کہتے ہیں۔ یہاں کیا خاص ہے؟ یہاں معذور افراد نہیں بلکہ معاشرے کے وہ افراد ہیں جو اپنا حصہ انتہائی خاص انداز سے دے رہے ہیں، جن کو ڈسیبل نہیں ڈفرینٹلی ایبل کہنا چاہیے۔ اسلام ان کے لیے کیا حکم دیتا ہے، قوانین ان کے لیے کیا بنے ہوئے ہیں، یہ طے کر کے چھوڑیں گے آج الف لام میم میں۔ آئیے گا میرے ساتھ۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ جیسے کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ آج ہمارا انتخاب ہے ان جگہوں پہ جانا، وہاں جا کے نئی چیزیں تلاش کرنا کہ اس معاشرے میں کوئی اگر مثبت کردار ادا کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے، بالخصوص اسلام اور دین کے احکامات کیا ہیں اور معاشرے کے اچھے کردار اپنا کردار کیسے ادا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ معروف سماجی رہنما سارم بڑھنی صاحب بھی تشریف فرمائے اور علامہ سید شہریار داؤد صاحب بھی ہیں۔ علامہ صاحب، یہ جو معذور افراد آپ کے سامنے ہیں، یہ کوئی الگ دنیا سے تو نہیں آئے، ان کے ساتھ نرمی کرنا اور ان کو تربیت دینا یہ بھی دین کے احکامات میں سے ہے یا پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پہلے تو میں جی ٹی وی کو الف لام میم پروگرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انڈر پریویلیج ایسے لوگوں کو جو اسپیشل چلڈرن کہلاتے ہیں یا جو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر معذور کہلاتے ہیں، ان کے لیے آپ نے ایک پروگرام کا سوچا تاکہ ہمیں معاشرے کے اندر یہ آگاہی دینے میں ہمیں آسانی ہو کہ ہاں یہ بھی ایک طبقہ ہے جو ہماری محبت اور ہمارے احساسات کو، ہماری محبتوں کو، ہمارے جذبات کا متقاضی ہے۔ دین اسلام چونکہ الحمدللہ عالمی امن کا مذہب ہے اور ساری انسانیت کی بہتری کا مذہب ہے، ہمارا دین ہر ایک سے محبت سکھاتا ہے، تو ایسے وہ بچے یا ایسے وہ لوگ جو بظاہر نارمل لائف نہیں گزار سکتے، اسلام ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتا ہے، بہت زیادہ مدد کا بھی درخواست کرتا ہے۔ اچھا جی، کہ ان لوگوں کو اسپیشل توجہ دی جائے۔ یا میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ واقعہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، تو مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ایک خاتون آئیں اور آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا کسی کا تکلف کے تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے اور وہاں جا کر خاتون سے بات کرنے لگے۔ اب صحابہ کرام رضوان بھی کھڑے ہو گئے، پیچھے کھڑے رہے دور، کم و بیش یعنی اگر ہم آج کل کے دور سے حساب لگائیں کم و بیش آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ بڑی دیر تک گفتگو کرتی رہی، اس کے بعد وہ خاتون چلی گئی۔ صحابہ کرام رضوان آقا علیہ السلام کے قریب تشریف لے گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس خاتون کی بات سنتے ہیں؟ یہ تو دیوانی ہے، اس کی تو مدینے میں کوئی نہیں سنتا۔ میرے آقا نے فرمایا تو کیا اس کی میں بھی نہ سنوں؟ اللہ اکبر۔ محمد علیہ السلام کیا اس کی نہ سنیں؟ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو جس کی کوئی نہیں سنتا اس کا محمد سنتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ سارم بڑھنی صاحب، معاشرے میں ایسے افراد کتنی تعداد میں ہیں اور پھر یہ معاشرہ ان کی خدمت کس طرح سے کر رہا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے ایسے لوگ اکثر بھکاری بن جاتے ہیں، گداگر بن جاتے ہیں یا پھر در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک نارمل انسان کو زندگی نہیں مل رہی وہاں ان کو کیا زندگی ملے گی، لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ایسے بچوں کو سمیٹے بیٹھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اس دور کی تو بہت بڑی نیکی کہلائے گی یہ بالکل۔ اور واقعی یہ بچے وہ ہیں جن کو ترجیح توجہ نہیں دی جاتی، یا جب تک تو مل جاتی ہے جب تک پیدا کرنے والے ہوتے ہیں ان کے زندہ ہوتے ہیں، لیکن جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو بھائی بہن ان کو نہیں سنبھال پاتے، ان کے کوئی رشتہ دار ان کو نہیں سنبھال پاتے، جو بڑا افسوس کی بات ہے۔ اور ہم اس کے باوجود نیکیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی نیکی بتائیں ہمیں، حالانکہ گھروں میں، علاقوں میں یہ نیکیاں موجود ہیں۔ اور پھر بھی شکر ہے کہ ایسے ادارے، مرکز امید ایسے ادارے چل رہے ہیں جو ان بچوں کو سمیٹتے ہیں، سنبھالتے ہیں، ان کو کوئی ہنر سکھاتے ہیں، ان کو جو بھی ان کی زندگی ہے اس میں جینے کا ایک ان کو راستہ دیتے ہیں۔ ویسے یہ کہنا صحیح ہوگا حقیقی معنوں میں معاشرے پہ بوجھ ہیں یہ افراد
نہیں، میرا خیال ہے یہ بوجھ نہیں ہے، یہ اہم افراد ہیں ہمارے لیے. ہمیں ان کو اپنے سے زیادہ جو ہے نا ترجیح اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیسے؟ ایسے کہ یہ شاید ہمارے امتحان کے لیے آئے دنیا کے اندر. یہ اپنے ہم ان کو ابھی ایک بچی ہمارے ایک فیملی میں تو ایک بات ہو رہی تھی کہ اس نے تو کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے، اس کی بہت حالت خراب ہے بچے کی. تو میں نے بولا اللہ کے جو اصول ہیں اس میں ضروری نہیں کہ اس کو کوئی سزا دی جا رہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سبق دینے کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہو اور اس کے لیے راستہ جو ہے نا بنایا اللہ نے الگ ہوگا اس کے لیے. تو یہ چیزیں ہمیں اب سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے سوچا ہے، اس پہ کام کیا ہے، ان کی معذوری کو عذر بنا کے پیش نہیں کیا معاشرے کے سامنے، مگر اپنا ایک اہم کردار ادا کرنے کی ٹھانی ہے، ان کے پاس ہم آئے، یعنی مرکز امید کے پاس، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ان معذور افراد کو معاشرے کا ایک اہم کردار بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. آئیے. علامہ صاحب اور سارم بھٹی صاحب، ہمارے پاس اسی مرکز میں کچھ مہمان بھی ہیں، یقینی طور سے کچھ والدین بھی ہیں جو شاید میڈیکل چیک اپ کے لیے آئے ہیں اور آپ ان کو ٹریٹمنٹ دے رہی ہیں. کیا چل رہا ہے اس وقت اور کیا معاملہ ہے؟ میرے پاس جو بچے یہاں پہ آتے ہیں وہ ڈیلی ایویلیویشن کے لیے آتے ہیں، میڈیکل چیک اپ کے لیے. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو میں ان کو بیسک کمپلین ہوتی ہے میں ان کو ٹریٹ کر دیتی ہوں یا میں ان کو ریفر کر دیتی ہوں اسپیشلسٹ کے پاس. صحیح. یہ جو ابھی شہزادے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیا مسائل ہیں ان کے ساتھ؟ ان کی اسپیچ میں مسئلہ ہے تھوڑا. اچھا. ٹھیک ہے. اور ان کا جو برتھ تھی اس میں بھی مسئلہ تھا، تھوڑا ہائپوکسک برین انجری ہوتی ہے. اچھا. اس کی وجہ سے تھوڑے ایشوز ہیں تو اس کی تھوڑی ایویلیویشن کرنی ہوگی، ریفر کرنا ہوگا تو میں ان کو ریفر کروں گی، اور کوئی بیسک کمپلین ہوگی فلو کولڈ وغیرہ تو اس کے لیے بھی ٹریٹ کر دوں گی ان کو. اچھا. صحیح ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، شکریہ، آپ تشریف رکھیے گا. میں والدین سے بھی گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں. علامہ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایسے جو افراد ہیں جن کو توجہ دینی چاہیے والدین کے لیے مشکل کا باعث ہیں یا ثواب و اجر کا باعث ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے والدین کی بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں. اچھا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بچے ماں کے پیٹ میں یعنی جو مسکیریجز ہو جاتے ہیں جی، تو فرمایا کہ ان کے بھی نام رکھا کرو. اچھا. جن کی ولادت نہیں ہوئی ہے تیسرے چوتھے مہینے میں جو بچے نارملی جو مسکیریج ہو جاتے ہیں حضور نے فرمایا ان کے بھی نام رکھو، اس لیے کہ یہ کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جرا کریں گے. جب ان کو حکم ہوگا نا تم جنت میں جاؤ، اسی طرح نابالغ بچے جو بلوغت سے پہلے وفات پا چکے ہوں گے ان بچوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ بچے جو ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جرا کریں گے، عزت کریں. نہیں اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تمہارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ نہیں کر دے گا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ساتھ کر دے. اور اسی طرح یہ ڈسیبلڈ یا انڈر پریویلیجڈ بچے جو ہیں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں عموماً والدین کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، خدا کی قسم آزمائش نہیں ہوتے. یہ اللہ عز و جل نے ان کی بخشش کا ایک ذریعہ بھیجا ہوتا ہے. سارم صاحب، پوچھ لیتا ہوں، والدین سے بھی رائے لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم حضور، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. مشکل نہیں ہوتی آپ کو بعض اوقات اللہ کی مشیت کے اوپر اعتراض تو نہیں ہوتا کہ کیا معاملہ ہے اور ایسا کیوں ہے، باقی طرح سب کی طرح کیوں نہیں ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے میرے سارے بچے نارمل ہیں تو یہ بول نہیں پاتا. اس کی مجھے جو ہے نا ہر وقت فکر رہتی ہے، ہر وقت دھیان جو ہے نا اس پہ رہتا ہے. اور اس کے لیے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک یہاں پر ایک دفتر کھلا ہے، اسکول کھلا ہے کہ تو میں کوشش کر یہاں پر آیا ہوں. والدین کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہوگا، خاص طور سے غربت کے معاملات ہوں، آمدنی کے معاملات ہوں، اخراجات بڑھ جاتے ہوں. آخرت کمانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے میرے خیال ہے. تو یہ مشکلات تو اٹھائیں گے، مشکلات اٹھائیں گے تو آگے آسانیاں ہوں گی. اور یہ ضرور ہے کہ ہم لوگوں کو جو یہ صرف اداروں کی ذمہ داری نہیں، ایک عام آدمی کی، رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے گھروں میں جو ہے نا آگے بڑھ کے سپورٹ کریں، صرف فائنینشلی نہیں، دیگر حوالے سے بھی. کیونکہ اب ایک باپ کمانے جائے گا یا صرف بچے کو دیکھتا رہے گا، تو جو فیملی کے لوگ ہیں نا ان کو تھوڑا سا ان چیزوں میں ٹائم دینا چاہیے. علامہ صاحب، اس پیشنٹ پہ کوئی اجر ہے اس طرح کی کیفیت میں بار بار برداشت کرنا، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا؟ قرآن کا تو واضح فیصلہ ہے ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر اس قسم کے بچے جو مینٹلی معذور ہوتے ہیں ان کے ساتھ تربیت کرنا، ان کو سکھانا، یہ مسلسل جہاد ہے. اچھا. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس کے اندر آپ مل کر اللہ اور جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب کتاب جنت عطا فرماتا ہے. تو ان کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ واقعی جہاد کر رہی ہیں کہ کسی ایک کو انسان کو با علم بنا دینا. علم عطا، یہ دیکھیں نا علم ٹرانسفر کر رہی ہے نا، تو علم پہنچانا یہ نبیوں کا شعبہ. ماشاءاللہ، ان کو مبارک ہو کہ یہ نبیوں کا کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. سارم بھٹی صاحب، آپ نے تو بڑی دنیا دیکھی ہے اور سماج میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بڑا کام ہے آپ کا. باہر ممالک میں
کوئی ایسے قانون یا ایسے نظامات بنے ہوئے ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کسی چھوٹے لیول پہ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ رائٹس؟ باہر ممالک میں اگر آپ یورپ امریکہ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو انہوں نے دنیا میں اتنی ترقی پائی ہے, اتنے آگے بڑھے ہیں, تو ایسے ہی لوگوں کی خدمت کر کے وہ بڑھے ہیں. ان کے یہاں سب سے زیادہ جو ایسے کام کرنے والے ادارے ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کو پے کیا جاتا ہے. گھر میں جو اگر کوئی ہے اس ٹائپ کا تو اس کے لیے باقاعدہ نرسنگ نظام دیا جاتا ہے. ان کی تو میرا خیال ہے مثال دینا ہمارے لیے خواب سے بھی آگے کی بات ہوگی. لیکن افسوس یہ کہ ہم کم از کم اگر ان کی طرح نہیں جا سکتے تو کچھ تو ان لوگوں کے لیے ایسا بہتر کر دیں کہ ماں باپ کی زندگی کو تھوڑا سا آسان بنا دیں. بے شک کہ شاید اللہ نے ان کے لیے کوئی بہتری کے لیے راستہ دیا ہوگا, لیکن اس کے لیے ہمیں بھی تو چلنا چاہیے. اور میں ان ٹیچرز کے لیے کمال کی بات ہے جو ان کے لیے ان کو سنبھالتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. ٹیچرز میں پوچھتا ہوں یہ اس وقت کیا پروسیس چل رہا ہے, آپ کیا سکھا رہی ہیں یہاں پہ؟ میں الیکٹرانک یا ایسی شعائیں وغیرہ بھی دیکھ رہا ہوں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تھیراپی ہے بچوں کے لیے یہاں پہ, اور دوسرا یہ کہ ان بچوں کو کلرنگ کی پہچان کرائی جا رہی ہے. اچھا. اور یہ مختلف چیزیں ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں تو یہ اس کو خود سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا کلرز کا اور ساؤنڈ کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے ان کے اوپر اس تھیراپی کے ذریعے؟ کافی فرق پڑتا ہے ان بچوں کے اوپر نا. ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اسی حساب سے جو ہے یہ اپنے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. ان میں سے کسی سے بات کروا سکتی ہیں ہماری آپ؟ میرے پاس جتنے بچے ہیں ان کا اسپیچ کا مسئلہ ہے. اسپیچ کا مسئلہ, لیکن کسی یہ کی اسپیچ نہیں ہے. آپ اور میں اور مرکز امید جیسا ادارہ اپنا کردار ادا کرے تو کل کو یہ حکومتی اداروں میں, سرکاری اداروں میں نوکریاں, اسٹیون ہاکنگ جیسے سائنسدان بن سکتے ہیں یہ بچے؟ بن سکتے ہیں, اس میں تو کوئی, وہ تو ایک دیکھیں نا کتنی بڑی مثال ہے اسٹیفن والی. تو میں سمجھتا ہوں, مگر دیکھیں کوئی بھی چیز تبھی ہوگی جب کوئی ادارہ, کوئی شخص, کوئی لوگ, حکومت کچھ کرے اس کے لیے. اگر آپ راستے ہی نہیں دیں گے اس بچے کو جس کو راستہ چاہیے, بنا ہوا راستہ چاہیے, وہ اپنے لیے راستہ نہیں بنا سکتا, تو وہ کیا کرے گا؟ ہم اس سے کیا امید رکھیں؟ تو ہم لوگوں کو سب کو مل کے اس میں میں سمجھتا ہوں راستے دینے چاہیے, راستے بنانے چاہیے, تاکہ ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی اسٹیفن کی طرح جو ہے نا آگے پہنچ جائے, نام بنا لے, کوئی دنیا کی ایسی جدید ترین چیز بنا لے. تو مگر وہی ہے کہ اگر ہم راستے دیں تو ہی یہ سب کچھ ممکن ہے, ورنہ یقیناً جو ہے آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, پھر ایسے ہی رہیں گے پھر تو. صحیح. یہ مس آپ ان کو جو کلرنگ سکھا رہی ہیں, علیکم السلام, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکھ بھی رہے ہیں, کتنی اسپیڈ سے سیکھ رہے ہیں, اور کل کو یہ کچھ آرٹسٹ ٹائپ کی چیز بن سکتے ہیں معاشرے کے لیے؟ جی بالکل بن سکتے ہیں. اچھا. ہاں, اور الحمدللہ ہم پہلے فرسٹ بیسک اسٹیپ سے سکھاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ہم پہلے کلرنگ پہ لے کے آتے ہیں, دین پھر ہم پینٹنگ پہ لے کے آتے ہیں. جب ان کا ہاتھ پراپر کام کرنے لگ جاتے, گراس موٹر اسکلس پہ اس پہ ہم کام کرتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کر سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے گرپنگ اچھی پاور ہو جاتی ہے اس کی, دین ہم ان کو پینٹنگ پہ لے کے آتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے پینٹنگ کی اور اس طرح کی چیزوں کی کتنی ڈیمانڈس ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے آرٹ ورک کتنا زیادہ ہے, اور آپ پیچھے بیک پہ بھی دیکھ سکتے ہو, یہ سب ہمارے بچوں کا کام ہے. تو ہم 1 by 1 ہاں اسٹیپ وائز اس کو سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں. جی جی کر سکتے ہیں. وہ اس کو پیسہ معاوضہ ملتا ہے ان کو؟ بالکل ضرور. بہت خوب, بہت خوب, بہت شاندار. باقی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, خدا کبھی ایک صلاحیت آپ سے لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں 1000 دروازے صلاحیتوں کے آپ کے لیے کھول دیتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ. یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے, وہ میں وقفے کے بعد جب لوٹ کر آؤں گا تو پوچھوں گا علامہ صاحب سے, سارم بڑھنی صاحب سے, ان کی شادی بیاہ کے معاملات کی کیا شرعی حیثیت ہے, معاشرہ اپنا کردار کیسے ادا کرے, آیا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. سارم بڑھنی صاحب, زینب میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, سننے سے معذور ہیں, مگر جو یہ کر رہی ہیں یہ کوئی کم نہیں ہے. آپ نے ان کو سکھایا ہے یہ چپس بنانا, یہ جو سٹال لگا کے دیا ہے, یہ آپ سکھا رہی ہیں ان کو؟ جی میں نے ان کو گائیڈ کیا ہے, ماشاءاللہ خود اتنی شارپ ہے کہ انہوں نے پھر خود نے وہ ایک باری میں سیکھ لیا اور پھر میری ہیلپ کر رہی ہیں. اچھا. جی. تو یہ اس سے کچھ کما بھی سکتی ہیں, اس سے گھریلو کام؟ نہیں, اگر جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ گرلس کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا, لیکن ان کے فیملی بیک گراؤنڈ ایسے ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں, تو وہاں جا کے کام وغیرہ کریں, گھر پہ ہی اپنا اسٹال لگا لیں چھوٹا سا, کہ ایریا کے ہی لوگ ان سے نا چیزیں وغیرہ لیں. تو ہم ان سے کچھ بات کرنا چاہیں گے تو آپ ان کو سمجھائیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے؟ جی.
ان سے یہ سوال پوچھیں سارم بنی صاحب، وہی میرا سوال وقفے سے پہلے والا، یہ چاہتی ہیں کہ ظاہر ایک عام زندگی کی طرح عام زندگی گزارنا چاہتی ہیں، شادی کے حوالے سے ان کا کوئی پلان ہے، ارادہ ہے؟ تو یہ جواب دیں گے، اس کو بتائیں گے؟ شرما رہی ہے ایکچولی شاید. میں پوچھنا چاہتا ہوں سارم بنی صاحب، معاشرے میں آپ اس بات کی حمایت میں ہیں کہ ان کی شادیاں کروانی چاہیے، ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں نارمل سے زیادہ دھیان ان کی شادیوں پہ دینا چاہیے. یہ وہ بچے ہیں جو اگر نہیں صحیح ہو پاتے نا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اکیلے چھوڑے جاتے ہیں لوگ. انہی کو تو ساتھ کی ضرورت ہے اصل میں. ان کا اگر ساتھ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا. اگر انہی ایسا تھوڑا بہت ہوگا، جو دیکھیں جو صلاحیت اس میں نہیں ہو دوسرے میں ہو، تو اگر مل کر کے دو ہو جاتے ہیں نا تو اپنی زندگی کو آسان بنا لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو شادیاں کرنی چاہیے بالکل، اور لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. مقصد چاہے اگر یہ سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، تو کوئی ایسا ہو جو دیکھ نہ سکتا ہو تو یہ اس کی آنکھیں بن جائے گی، وہ اس کی آواز بن جائے گا. تو یہ چیزیں اگر ہم لے کر کے معاشرے میں چلیں گے بہت بہتری آئے گی یقیناً. یہ چیزیں جو آج میری بہن سکھا رہی ہے، یہ بھی اگر وہ دونوں کھڑے ہو کر کے مل کے چلائیں گے نا تو زیادہ بہتر چلے گا. ایک لڑکی کے لیے تو ہمارے معاشرے میں بڑی مشکلات تو ہیں. بہرحال مجھے لگتا ہے علامہ صاحب کو پاپ کارن بھی اچھے لگتے ہیں اور بنانا بھی اچھا لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے فیضان کی؟ اب چونکہ یہ کام خود کر رہے ہیں فیضان، یہ اور یہ میں نے سنا ہے کہ معاشرے میں سپورٹ بھی کر رہے ہیں فیضان، آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ اسٹال لگاتے ہیں؟ جی میں عائشہ منزل پہ اسٹال لگاتا ہوں اور میں اپنا خود کام خود کرتا ہوں. اور جو نا میں ویسے جو نا ویسے لوگوں کو یہی بولتا ہوں کہ جو نا اپنا کام اپنا خود کرنا چاہیے، خود کرنا چاہیے. ان کو بھی سکھا رہے ہیں آپ ساتھ میں؟ جی میں ان کو ٹرین کر رہا ہوں، یہ کام علامہ صاحب فیضان اب سب چیزیں خود سنبھال رہا ہے اور فیضان تو بڑا قابل بچہ ہے، پیسے بھی کما رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے لیے شریعت اجازت دے یا اجازت ہوگی اور ہمارے علم میں اضافہ ہو، ان کی شادیاں ہونی چاہیے، ان کا گھر بسنا چاہیے، مناسب ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ یہ جو خود اپنا رزق حلال کما رہے ہیں اس کے لیے کیا فرمان ہے؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، کہ جو رزق حلال کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. ایک تو یہ ماشاءاللہ اللہ کے دوستی کے منصب پر فائز ہو گئے. دوسرا جب آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ ایشو کیا، ریز کیا کہ ہاں اگر یہ اپنے ذہنی اور فزیکلی استطاعت میں اس قابل ہیں، جو کہ یقیناً ہیں، تو ان کی یقیناً شادیاں کرنے کا حکم ہے. بالکل ان کو شادیاں کرنا چاہیے. جیسے یہ اس وقت اپنے پوری فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کو، والدین کو سپورٹ کر رہے ہیں، کما کے کھلا رہے ہیں، ان کے یہ کفالت کر رہے ہیں، تو بالکل یہ شادی کر کے تو پھر تو وہ ہے کہ جب یہ ان کی بیگم آئیں گی، ان کی زوجہ آئیں گی، انشاءاللہ وہ تو اپنا رزق ساتھ میں لے کر آئیں گی. اور وہ اگر اعتراض کریں کہ یہ کمی ہے تم میں، یہ کوتاہی ہے، یہ چیز میں سے اول تو اس جو ان کی بننے والی زوجہ ہیں وہ میں ان کو ابھی سے مبارکباد دے دوں. اچھا. اس کی مبارکباد یہ ہے کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے نکاح فرمایا. اچھا 1 سال ہو گیا تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ جی مجھے طلاق چاہیے. انہوں نے پوچھا جی طلاق کیوں چاہیے؟ کہا بس میں کچھ نہیں جانتی، مجھے طلاق دو. کہا چلو پھر حضور کے پاس چلتے ہیں، حضور سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. باہر نکلے تو سوچوں میں غلطاں پیشہ تھے، تو پاؤں جو ہے نا لگا ایک پتھر کو صحابی کا، ان کے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا، خونم خون ہو گئے. وہیں بیٹھی محترمہ، ان کی زوجہ محترمہ، اپنا دوپٹہ پھاڑا، پٹی کی، گھر کہتی چلو گھر چلو، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. گھر لے جا کے بٹھایا، بی بی یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے کہتی تھی طلاق دو، اب کہتی ہوں طلاق نہیں دو. کہا کہ میں 1 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، نہ میں نے آپ کو بیمار دیکھا، نہ میں نے آپ کو پریشان دیکھا، نہ میں نے آپ کو آزمائش میں مبتلا دیکھا، نہ ہی میں نے کسی قسم کی اور آپ کو پریشانی میں مبتلا دیکھا. تو میں ڈر گئی کہ کہیں میں کسی ایسے شخص کے ساتھ تو نہیں بندھ گئی کہ جو اللہ کی نظر رحمت میں ہی نہیں ہے. تو یہ اب تمہیں پاؤں پہ چوٹ لگی، میں سمجھی نہیں تم اللہ کی نظر رحمت میں ہو. تو یہ تو اللہ عز و جل نے کیسا اس کو انعام عطا فرمایا. بظاہر ہم اسے ڈسیبل کہہ رہے ہیں، بظاہر ہمیں انڈر پریولیج کہہ رہے ہیں، لیکن یہ محنت کر رہا ہے. تو اس کا اجر، اس کی جو قدر و منزلت اللہ کی نظر رحمت میں بہت زیادہ ہے. تو جو ان کی زوجہ محترمہ ہوں گی، وہ جب ان کی خدمت کریں گی، ان کے ساتھ مل کے ان کے گھر کی انشاءاللہ آبیاری کریں گی، ان کے گھر کی انشاءاللہ مدد کریں گی، تو ان کو عام خاتون کے مقابلے میں میرا حسن ظن اللہ سے ان کو زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ خوبصورت. یہ میں دیکھ رہا ہوں صبح سے ماشاءاللہ اتنے سارے پکوڑے آپ بنا رہی ہیں، کہیں مولوی حضرات کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے جہاں پہ یہ پکوڑے جانے والے ہیں؟ بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے یہاں پر. یہ اسپیشل بچے ہیں جو ہمارے اسکول کے اندر سر نے کہا کہ ان سارے بچوں کو آپ ٹرین کریں اور جو یہ آگے جا کے ان کے یہ سب چیزیں کام آئیں. یہ روزانہ ٹرین ہوتے ہیں؟ جی
خوب. اور یہ ہاتھ وہاں کبھی جل نہیں جاتے ان کے؟ نہیں، ان کو ٹرین کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو یہ بہت اپنی بھی سیفٹی کر سکیں اور اپنا مطلب ہر چیز کا خیال رکھ سکیں. ڈر نہیں لگتا آپ کو کبھی کسی کا دماغی توازن بگڑ جائے اور آپ کے اوپر سارا پھینک؟ بہت معصوم ہوتے ہیں ان کا. جی بالکل. ان کو تو صرف پیار اور محبت کی ضرورت ہے. ان کو جتنا ہم پیار اور محبت دیتے ہیں یہ اتنا ہی مطلب ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. سالم بنی صاحب، یہ اچھا مشورہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ بھی کچھ اس طرح کا حق ادا کرے، ان کو ہنر سکھائے؟ کوئی ایک کام تو یہ بہت ہی اچھا کر سکتے ہوتے ہیں. نہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اور وہی جو آپ نے پہلے بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ کچھ لیتا ہے تو بہت کچھ دیتا بھی ہے. تو ان میں اگر ایک صلاحیت نہیں تھی تو نہ جانے اور کتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اور اگر اسی حساب سے ہم لے کر کے چلیں یا گورنمنٹ لے کر کے چلے تو یقیناً ان کو ایک اچھی زندگی مل سکتی ہے، اور ملنی چاہیے بھی. مقصد مل سکتی تو ایک الگ بات ہے، ملنی چاہیے بھی. اگر ایسے ہی اتنے بڑے بڑے بازار ہیں کراچی شہر کی اگر بات کریں، اگر ادھر ان کے لیے ایک اسپیشل اسٹال لگا دیے جائیں جہاں یہ اپنا کام کر سکیں بآسانی. آپ دیکھیں باہر کے جو برگر اور چینز آئی ہیں، جو باہر کی کمپنیز مختلف، انہوں نے ایسے بچوں کو اپنے پاس جاب پہ رکھا ہوا ہے جو وہ کر سکتے ہیں، ان سے اس جاب پہ انہیں رکھا ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ وہ لوگ کر رہے ہیں اور ہم لوگ نہیں کر رہے. سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، گرینری میں بڑی اچھی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ. بالکل، گرینری تو بہت ہی اچھی ہے اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے انسان کے ذہن کے اوپر گرینری سے. ہاں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. خاص طور سے ایسے معاملات میں تو بہت فرق پڑتا ہے. اچھا، یہ چائے کا بھی اسٹال ایک ساتھ میں لگا ہوا ہے. چائے تو کراچی میں آپ کے بطور خاص پی جاتی ہے، مس نہیں کی جاتی ہوتی ہے. تو لالا، یہ آپ چائے جو بنا رہے ہیں، کب بنانا سیکھی آپ نے یہ چائے اور کہاں سے سیکھی آپ نے؟ 5 سال ہو رہے ہم سیکھے ہوئے بھی. اچھا، کہیں بناتے پلاتے بھی ہیں باہر؟ جی. کماتے بھی ہیں اس کے ذریعے؟ جی. بہت خوب، بہت خوب. علامہ صاحب، ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو ایسے افراد کی نصیحت کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے اور ان کے دیکھ بھال کے لیے مالی طور سے تعاون کرتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ اور خیرات ان پہ ہوتی ہے، اور ان میں سے اگر کوئی سید بھی ہو، سادات بھی ہو، تو کیا معاملات ہوں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کا جواب دینے سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو لوگ ہمارے معاشرے کے اندر حد حرام ہو چکے ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کام کرتے ہیں، کام ہی نہیں ہوتا، جہاں جاتے ہیں نوکری نہیں ملتی، یہ کون سی نوکری کر رہا ہے؟ یہ خود چائے بنا رہا ہے، خود بیچ رہا ہے، اور یہ الحمدللہ اپنی روزی کما رہا ہے. تو یہ ایک بہترین مثال ہے ان حد حراموں کے لیے. میں بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر عرض کروں کہ وہ حد حرام کے جو کچھ نہیں کرتے، جبکہ ان کو ہاتھ پیر سلامت ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے. تو یہ ایک زندہ مثال ہے ان کے لیے کہ بھائی جس کا ایک ہاتھ پورا طرح کام نہیں کرتا، جو بظاہر ہم ان کو اسپیشل بچے کہتے ہیں، یہ کام کرنے کما رہے ہیں. دوسری بات، ہم انہیں زکوٰۃ صدقات خیرات کیوں دیں؟ ہم انہیں زکوٰۃ صدقات خیرات کیوں دیں؟ کیا ہمارے صاف مال میں سے ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہم انہیں صرف زکوٰۃ، ان میں سے کوئی سید ہوا، سید پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو جو زکوٰۃ دے، اب میں منع کس طرح کروں؟ لیکن میرا ایک التماس ہے کہ خدا کے لیے، جیسے یہ ہمارا مرکز امید ہے، سارم بھائی کا ہمارا سارم بنی ٹرسٹ ہے، یہاں پر آپ لوگ صاف پیسہ دیں. تم نے اگر وقت پہ چائے نہ بنائی تو علامہ صاحب کو غصہ آ جائے گا. پیاری سی چائے بنا کے پلا دو. اتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ کو اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں میٹھی میٹھی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کب سے اس حالت میں ہیں اور آپ ان کی جو نگہداشت کرتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ یہ 23 سال سے ہیں، اور یہاں مرکز امید میں 6 سال سے. کافی بہتری آ گئی ہے؟ کافی بہتری آ گئی. مجھے مرکز امید والوں نے کافی جگہ بھیجا ہے. سندھ میراتھن میں گئی ہوں، کراچی میراتھن میں گئی ہوں. میرا بیٹا ماشاءاللہ جیت کے فرسٹ پوزیشن پہ آیا. جیت کے فرسٹ پوزیشن پہ آیا یہ ہمیشہ میراتھن میں. اور مجھے مرکز امید نہیں بھیجا، ہر جگہ مجھے مرکز امید بھیجتا ہے. میں ڈولمین کی کافی پروگراموں میں حصہ لیتا ہے میرا بیٹا، اور ماشاءاللہ ہمیشہ فرسٹ پوزیشن ماشاءاللہ یہ آتا ہے. سندھ میراتھن اور کراچی میراتھن دونوں میں. اور کراچی میڈیکل ایسوسیشن جو ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، اس میں بھی یہ فرسٹ ہے ماشاءاللہ. 2 دفعہ ان کی بھی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن. ماشاءاللہ. اچھا، مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ اکلوتا بیٹا ہے آپ کا؟ جی، اکلوتا بیٹا. یہ میں آپ سے دل کی بات پوچھ رہا ہوں، اور میں معذرت تلخ الفاظ کے استعمال کروں، خدا سے شکوہ کرتی ہیں؟ نہیں، الحمدللہ میرا بیٹا یہاں بہت شوق سے آتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ کریم کر کے خود آتا ہے اور خود واپس خود جاتا ہے ماشاءاللہ. امید ہے ان سے، مرکز امید سے تو آپ کو امید ہے، ان سے امیدیں کچھ ہیں؟ اللہ آگے بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سر کے اسکول کا، مرکز امید کا، سر ذیشان کا، سر سعد کا بہت تعاون. بہت شکریہ. بہت تعاون ہے ہر جگہ. مجھے اور میرے بیٹے کو بھیجتے ہیں، اس سے بھی ماشاءاللہ جب یہ سیلفیاں کھینچتا ہے ایونٹ وغیرہ کی تو یہ بہت خوش ہوتا ہے. اور پھر اس سے مطلب جو لائک آتے ہیں اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. آپ سے 2-3 سال پہلے ملاقات جی مجھے یاد.
تو یہ ماشاءاللہ آپ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور اپنے ٹی وی بھی سے بلائیں. ضرور ضرور انشاءاللہ آپ سے بھی بات ہوگی, بات کریں گے ہم سے, آپ سے خصوصی ایک پروگرام میں بھی بات ہوگی. اور آپ میراتھن جیتنے والے ہیں, یہاں پہ ونر ہیں, مقابلوں میں جیتتے ہیں 2 مرتبہ اور سے زائد بھی انشاءاللہ جیتیں گے. خوشی کی بات یہ ہے کہ جن کو معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ حوصلے پست ہیں, ان کے حوصلے زیادہ بلند ہوتے ہیں, ان کے جگرے میں بڑا زیادہ دم ہوتا ہے. آپ کے لیے بہت ساری موٹیویشن یہاں پر ہے اور دین بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بعض اوقات آپ کو تھوڑا سا دبایا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, سختی سے گزارا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر کا ہنر اور صلاحیت نکل کر آئے. مختصر سے وقفہ, لوٹ کر پھر سے آئیں گے اور پھر سے آپ کو مرکز امید کی جاہ امید دکھائیں گے انشاءاللہ. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. کہا ہی جاتا ہے عرف عام میں کہ معذور افراد ہیں, مگر کیا معذور افراد سارم بڑنی صاحب صرف انسانوں میں ہی ہوتے ہیں؟ ہم نے جانوروں کو اس طرح نہیں دیکھا کہ کوئی عقلی پیمانہ ان کا لبریز ہو. افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر اگر جانوری کی بات کریں تو ہم کسی کی ٹانگ ٹوٹے کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم سب ہمدرد بن کے چلے جاتے ہیں, لیکن جب انسانوں کو دیکھتے ہیں تو دوسرا انسان اس کے قریب نہیں جاتا اس کو ہیلپ کرنے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ اور زیادہ افسوسناک چیز ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں انسانوں کو دیکھنا ہے نا, جانور تو اس کی بات کی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان کا ہمدرد بنا ہوا ہے. ہمارے ساتھ خوبصورت لوگ ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ مہنور. بہت پیاری ہیں آپ. آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. اور آپ کا کیا نام ہے؟ سمیہ. یہ آپ ان کو دلہن بنا رہی ہیں یا میک اپ کرنا سکھا رہی ہیں؟ ان کو ہم میک اپ کرنا سکھاتے ہیں. ہمارے پاس 2 طرح کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, نارمل بھی آتے ہیں اور مینٹلی اور فزیکلی جو چیلنج ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو ہم ان کو بیوٹیشننگ کے بیسک ٹپس سکھاتے ہیں اور جو پارلر وغیرہ میں ہیئر اسٹائلنگ, نیل پینٹنگ اور کلینزنگ, فیشیلس, یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں. اچھا جی, زبردست. اور کتنا ٹائم لگتا ہے ان کو سیکھنے میں, کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس جو زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ کرتے ہیں وہ ود ان منتھ سیکھ جاتے ہیں, اور لائک جو نارمل اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ بھی سیم اسی ڈیوریشن میں سیکھ جاتے ہیں ود ان اے منتھ. زبردست. میں مارننگ شو کی جو ہماری ملکائیں ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ان کو میک اپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ان دوستوں کو موقع دیں کہ وہ آپ کے آرٹسٹ کو تیار کریں, خاص طور سے فیمیل کے لیے میں چاہوں گا. تو یہ بہت اچھے میک اپ آرٹسٹ بن سکتے ہیں, مجھے پوری امید ہے. میں نے تجربہ نہیں کیا, مگر امید کیوں ہے, کیونکہ ہم مرکز امید میں ہیں. سارم بڑنی صاحب, ان افراد سے کوئی اگر جرائم پیشہ حرکات ہو جائیں, سکنات ہو جائیں, یا یوں سمجھ لیں کہ کسی کا سر پھاڑ دیں, کوئی گناہ کر دیں جو شرعن گناہ ہو, تو ان کو سزا ملنی چاہیے ایز پر دا کورٹ؟ دیکھیں, جو نارملی واقعی جو ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہیں یا معذوری میں ہوتے ہیں, ان کو ریلیف ملتا ہے. اور گناہ اور ثواب کے لیے تو شہریار بھائی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن قانونی طور پہ ان کو ریلیف ملتا ہے بہت زیادہ. اور یہ عموماً کرتے نہیں ہیں, ان کو استعمال تو کوئی کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہوتا. اچھا. ہاں, لیکن یہ اپنے اس سے کچھ ایسا عمل نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں. صحیح, زبردست. یہ سلام ہمیں کیا گیا علامہ صاحب, اور آپ نے جواب بھی دیا سلام کا. سلائی اور کڑھائی سیکھ رہے ہیں, میرے خیال ایک اچھا عمل ہے, اور ظاہر ہے یہ بچیاں کام بھی آئیں گی. اور میں ایک اور بات بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ سارے ماشاءاللہ باپردہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک انداز ہے دین کی خدمت کرنے کا بھی ہو سکتا ہے. یہ میرا سوال بھی ہے, شادی کی بات بھی آپ نے مجھے بتا دی ہے, جرائم کوئی سرزد ہو جائیں ان سے تو شریعت ان کے لیے کیا حکم دیتی, رعایت ہے یا پھر وہی حکم ہے جو سب کے لیے؟ ظاہری بات ہے ان کے احکامات ڈیفرنٹ ہیں نارمل سے. اچھا. اب ان سے اگر کوئی گناہ یا کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جس طرح ہم نارمل کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ اس نے کس کیفیت میں کیا کیا, نشے کی کیفیت میں تھا, غصے کی کیفیت میں تھا, کیا تھا, لیکن ان کے ساتھ معاملات برعکس ہیں. ان پر شریعت کے جو مجنون, ان کو مجنون کہا جاتا ہے, جن کے دماغی صلاحیت یکساں نہیں رہتی. یہ ہر وقت نارمل نہیں رہتے, سم ٹائم یہ نارمل ہو جاتے ہیں, سم ٹائم یہ اب نارمل ہو جاتے ہیں. تو جو نارمیلٹی اور اب نارمیلٹی کے درمیان میں رہتے ہیں تو ان کے لیے الگ الگ جو ہے نا قوانین ہیں, ان کے لیے قلم پھر شریعت کا ہٹ جاتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. تو اچھی ہے, راحت ہے, آسانی. آپ سلائی کڑھائی سیکھ رہی ہیں یا سیکھ چکی ہیں, بناتی رہتی ہیں آپ؟ جی سر, میں نے یہ بنایا کشن. یہ آپ نے کشن بنایا ہے؟ بھائی زبردست, بہترین. اور یہ مارکیٹ میں فروخت بھی ہوتا ہوگا, کیا قیمت لگتی ہوگی اس کی ایک اندازاً؟ اگر شہریار صاحب خریدنا چاہیں تو کتنے کا بیچیں گی آپ یہ؟ سر آپ ایسے ہی لے لیں. ہاں ایسے ہی لے لیں. نہیں ایسے تو نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ خریدیں گے. کہہ رہی ہیں ایسے. میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر بازار میں یہ 400 روپے کا ہے تو ہمیں ان لوگوں سے 800 روپے میں لینا چاہیے, دگنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, ان کی مالی مدد بھی ہوگی,
اور ان کو انشاءاللہ مزید ان کو دیکھ کر اور ایسے لوگ ہیں ان کو شوق اور ذوق ملے گا, موٹیویشن ملے گی کہ ہاں جی ہمارا معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ کر رہا ہے اور ہمیں اس میں جو ہے نا گروم اپ کرنا چاہتے ہیں. علامہ صاحب یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کہتے کیوں جو کر نہیں سکتے. لائیں 800 روپے خرید لیں آپ یہ انشاءاللہ جی. میں ابھی حاضر اور اسی وقت آپ کی تو یہاں پہ سیل ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. آپ کا ہنر پسند کیا علامہ صاحب کو, اچھا لگا انشاءاللہ 1000 روپے میں لوں گا انشاءاللہ. یہ لیں بیٹا, میرا بیٹا لیں. تھینک یو, جزاک اللہ. بھائی یہ تحفہ ہے, یہ پلو علامہ صاحب نے ہم نے لیا ہے, اور جب اس کو تکیہ بنا کے لگائیں گے میں یہ تحفہ رکھوں گا, اپنے بچوں کو جا کر کے دکھاؤں گا, اور میرا جو سوشل سرکل ہے انشاءاللہ اس میں دکھاؤں گا کہ جی میں نے الحمدللہ ایک با ہمت با ہنر بچی سے جو ہے یہ خرید فرمایا. دیکھ لیں میں آپ کے کسٹمر لے آئے ہوں, اور بھی کچھ سیل آؤٹ کرنا ہو تو لگے ہاں تو کرواؤں گا میں انشاءاللہ. تو یہ تکیہ علامہ صاحب کو دیتے ہیں. یہ انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ آخرت میں اپنے محل کے لیے ایک تکیہ لیا ہے. ابھی بہت ساری پرچیزنگ باقی ہے, آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شکریہ. عزیزو جانمن, آپ, میں اور الف لام میم کی پوری ٹیم, یعنی میرے ساتھ سارم برنی, علامہ سید شہریار داؤد صاحب اس وقت مہمان ہیں, اور جو ہماری میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں, جو یہاں پہ خدمت گزار ہیں, وہ ذیشان صاحب ہیں. ذیشان صاحب سے گفتگو بھی کروں گا, مگر ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ پیرنٹس بھی کھڑے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, تلخ ہے مگر حقائق آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو ماشاءاللہ آپ نے ایک عمر گزاری ہے. آپ نے مجھے بتایا ابھی کچھ دیر پہلے 2 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے. 3 بیٹیاں 1 بیٹا. 3 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے. بیٹا یہاں پہ چھوٹا ہے جی, محمد عثمان جیلانی. تو کیسی گزرتی ہے؟ مشکل نہیں ہوتی کہ 1 بیٹا ہے اور وہی اگر کسی نہ کسی طور سے کسی کمی کا شکار ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بات ہی ہے کہ اللہ نے جو مجھے دیا, بیٹا بھی دیا, تو اللہ کا شکر ہے. واہ. اور بہتوں کو تو اولاد ہی نہیں دی اللہ نے, شکر. اور بہتوں کو بیٹا بھی نہیں دیا, مگر مجھے بیٹا دیا. اور مگر میرا بیٹا کم از کم 12-13 سال سے, اور اتنا وہ خوشی یہاں پر آتا ہے. یہاں کا ماحول ایسا ہے اچھا. کووڈ کی صورتحال گزر رہی ہے, بڑے لوگوں پہ گراں گزرا ہے یہ مہینہ, عام آدمی کے اوپر بھی, اور پورا سال میں کہتا ہوں آپ پہ بھی مالی معاملات کی بڑی تنگی ہوگی. ایسی صورتحال میں کبھی کبھار اکتا کے دل نہیں کرتا بند کر دیں یار ہم اپنے گھر کو دیکھیں, اس کو کون دیکھے؟ نہیں دیکھیں, جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا اور جب سب بند تھا تو تب بھی ہم نے کھولا تھا. ہم نے اس وقت ہی میڈیکل سینٹر اسٹارٹ کر دیا اپنا. ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے والدین تو بیچارے بہت پریشان ہو جائیں گے. جیسے کہ جیسے مرکز امید ہے, ان کی امیدوں کا سہارا ہم ہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اگر ہم ہی گھبرا جائیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو الحمدللہ اس کے بعد سے کام آگے چلا اور آگے بچے بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. جب یہ بچے خوش ہوتے ہیں تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو یہ امید کی گاہ ہے, امید کی جا ہے, اس کو مرکز امید کہتے ہیں. میں سارم برنی صاحب سے آخری جملے, آخری کلمات لیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. سارم برنی صاحب, معاشرے میں کتنی تعداد میں ایسے سینٹرز, ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بننے چاہیے؟ ہمیں اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں ان کی زیادہ مقصد تعداد ہے وہاں زیادہ ایسے سینٹرز ہونے چاہیے تاکہ ماں باپ کو بھی پریشانی نہ ہو لانے لے جانے میں. اور بہرحال جو چل رہا ہے فی الوقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کر کے جائیں تاکہ لوگوں کی مشکلات جو ہے نا تھوڑی آسان ہو سکے. جب مائیں کھڑی ہو کر کے بتا رہی ہیں کہ ہم تنگ ہو جاتے ہیں تو یقیناً ادارے پھر کچھ تو بہتر کام کر ہی رہے ہوں گے نا. اپنا حصہ ڈالتے ہیں سارم برنی صاحب کی آواز کو, علامہ سید شہریار اور ذیشان بھائی کی آواز کو ایک جملے میں پیوست کرتے ہوئے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. تو اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, مگر بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے حصے میں دوسروں کا حصہ شامل ہو. اور پھر بڑی سرکار اور بڑی حکومتیں بھی وہ ہوتی ہیں جو عام آدمی کو حقوق دیں, اس کے بعد خاص آدمی کو تو زیادہ دیں, VIP پروٹوکول دیں. کوشش کریں جب آپ سیڑھیاں بناتے ہیں تو ان کے لیے الگ انتظام کریں, واش رومز اور سٹنگ ایریاز الگ بنائیں, یا جو آپ کر سکتے ہیں کریں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیں, مرکز امید بنائیں, ہر جگہ کو امید کی جا بنائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان میں.